حر بن یزید نے جب آپ کو روکا تو امام حسین نے روکنے کی وجہ پوچھی تو یزید نے بتایا کہ آپ بیعت نہیں کر رہے، اس لیے آپ کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا امام حسین رک گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جب اذان پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ کہا بھائی تم تو مقابلے کے لیے آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو۔ حر بن یزید کہنے لگا اے میرے امام، لڑائی تو ہم تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل آج بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں۔ کون کون سی بلا؟ ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کیں کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یا آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے، یہ 2 ہی باتیں۔ امام حسین فرمانے لگے بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، بندہ دوڑایا، کیونکہ لشکر کوفے سے پیچھے روکا گیا تھا تو امام حسین نہیں مان رہے، اب کیا کرنا ہے؟ حسین ابن علی ہیں، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ اس نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی کہ حسین پر پانی بند کیا جائے۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا اور کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے، حسین کے حق میں وہ بول رہا ہے۔ اس لیے ایک علاقہ تھا رے کا، وہاں فصل بہت اچھی ہوتی تھی اور لوگ کوشش کرتے تھے اس علاقے کا گورنر بننے کو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا عمر بن سعد سے کہ اگر تم حسین کے خلاف لڑو گے نا تو یہ گورنری تمہیں دے دی جائے گی، رے کا علاقہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہیں گورنریاں جن کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل پڑتے ہیں۔ یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدل جاتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں کرنے والے لوگ بدل جاتے ہیں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ 1 محرم کو امام آئے تھے اور 7 محرم تک امام حسین کو کربلا میں روکا گیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے بھی پیتے تھے، کتے بھی پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند کر دیا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا بدبخت، بڑا سنگ دل اور بے رحم آدمی تھا جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کر آیا۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات امام حسین سے کہنے لگا کہ بس جی بڑا ہو گیا ہے، یا تو آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، یہ 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی تھی، جب بچے ساتھ ہوں، صحرا کا علاقہ ہو، تپتی ریت ہو، اتنے کٹھن اور سخت حالات ہوں، چاروں جانب موت و موت، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان نہیں ہے، اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین ہیں، باقی سارے بچے ہیں، ساری عورتیں ہیں۔ امام کہنے لگے بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتہ ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، مجھے 1 رات دے دو، میں کھل کے اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں 72 اور کہاں 22,000، ان کا مقابلہ نہیں ہے، مجھے 1 رات دے دو، میں اپنے مالک سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے مالک سے پوچھوں گا کہ مالک تو مجھے بتا تو صحیح، میرے والد بھی شہید ہوئے ہیں، میرے بھائی حسن بھی شہید ہوئے ہیں،
میں نے اپنے نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو۔ اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں ساری رات عبادت کی تھی، ساری رات، مجھے بھی موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے موقع دینا چاہیے۔ یہ دونوں کہنے لگے کہ کوئی موقع نہیں ہے۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا بدتمیزی نہ کرو، مصطفیٰ کا خاندان ہے، اگر حسین موقع مانگ رہا ہے تو حسین کو موقع دو۔ اور حر بن یزید نے پھر منت ترلا کیا، امام حسین کو منانے کی کوشش کی۔ امام حسین کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور میں آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں، آپ مان جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، اب تو ڈیل ہو گئی ہے، یا تو جنگ ہوگی، میں بیعت نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امام حسین نے یہ الفاظ دہرائے۔ امام حسین کی ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری۔ تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا اور فرمایا، دیکھنا تمہاری سی کی آواز باہر نہ آئے، خبردار کسی کی سی کی آواز خیمے سے باہر نہ آئے۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا، تو بیمار ہے، جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ امام علی مقام نے پھر فرمایا سیدہ زینب سے کہ اے میری بہن، تو بڑی ہے، تو میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں، تیری۔ جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن ہے، جمعے کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ریت پر لمبی نماز پڑھی، لمبے سجدے کیے، سورہ شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگا کہ واقعی حسین سے لڑو گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا کل اسالکم علیہ اجرا؟ یہ تم نہیں جانتے کہ الا المودۃ فی القربى؟ تمہاری آنکھیں بند ہیں؟ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، حر بن یزید نے ایڑی لگائی اور لگا کے یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا تھا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اس شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت کوئی بھی نہیں برساتا، اس کا بہت بڑا محل تھا۔ لیکن لوگ جب کربلا میں امام حسین کے مزار پہ جاتے ہیں نا تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی آتا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے۔ پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں، حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے اور جن کے نام کا علمدار ہے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے ہیں۔ ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں۔ یہ شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ ہیں، حضرت علی نے اپنے نام بچوں کے، اپنے یاروں کے نام پہ رکھے ہیں، اور تم نے ان کو کربلا کے میدان سے خارج کر دیا ہے۔ یہ تینوں شہزادے امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اور حضرت جناب زینب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد۔ جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو سیدہ زینب کہنے لگی نا، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ دونوں بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین کہنے لگے کہ تو نہیں جائے گا کیونکہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا اور کہا، میرے ابا جی نے کہا تھا کہ قاسم جب زیادہ مشکل آ جائے تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے، میں نے یہ تعویذ کھولا ہے، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ تو رکا ہے،
तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि कासिम, अगर हुसैन पे कभी कड़ा वक्त आ जाए तो तुम हुसैन के आगे आगे रहना, उसको कभी भाई की कमी महसूस ना होने देना। भाइयां दे असाक ने कोई जे विच कोई खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन करबला में पहली दफ़ा उस वक़्त रोए थे जब आपने ये रुका देखा। फरमाया ठीक है, अगर ये मेरे भाई की वसीयत है तो मैंने उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई बात नहीं टाली, तो आज भी नहीं टालूंगा। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई। 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, फिर भी पहली दफ़ा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं तो 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए हैं। खुदा का खौफ करो। वो बुज़दिल लोग नहीं थे, वो अपने खुदा को याद करते थे, उनके दिल में दलेरी थी। आज भी जब हम उनकी बातें पढ़ते हैं तो हमारा दिल दलेर हो जाता है। सुनाओ किस्सा खैबर को तमाम ही अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है।